الحمد لله رب العالمين۔ اگر دلہن جو ہے وہ ناپاک ہے تو ولیمے سے دلہن کی پاکی ناپاکی کا تعلق ہے؟ روٹی تو ہاتھ سے کھائے گی۔ کیا مسئلے پوچھتے ہو؟ دماغ خراب ہو گیا تمہارا۔ بھئی 3 دن کے بعد ولیمہ خاوند نے کرنا ہے، لوگوں کو کھانا کھلانا، اور دلہن بھی کھا لے گی، ہاتھوں سے کھائے گی، ناپاک ہے تو ہوتی رہے۔ کہتے ہیں کہ بلیاں جو ہیں ان کی خرید و فروخت جائز ہے، جب کتوں کی جائز ہے تو بلیوں کی کیوں نہیں؟ بھئی جب کتا شکاری اور پہرے کے لیے رکھنا جائز ہے، یا مجرموں کو پکڑنے کے لیے خصوصی کتے ہوتے ہیں ان کا خریدنا، ان کی قیمت جو ہے 50-50 لاکھ ہوتی ہے، وہ جائز ہے، تو بلی بیچاری کر کے قصور ہے، اس کا بھی جائز ہے۔ کوئی شخص کسی عالم کے بغیر قرآن کا ترجمہ پڑھ سکتا نہیں پڑھ سکتا۔ لغت کے اعتبار سے چاہے وہ کتنا بڑا عالم کیوں نہ ہو، قرآن سمجھنے کے لیے علماء کی ضرورت ہے، اہل علم کی۔ دیکھا نہیں ہے کہ ابھی ابن عمر جیسا آدمی، حضرت عمر جیسا، اس کے بیٹے جیسا آدمی جو اپنے وقت میں زاہد بھی تھے، عابد بھی تھے، عالم بھی تھے، صحابی بھی تھے، مسئلہ پوچھنے نے کہا کہ اس شیخ کے پاس جاؤ، ابن عباس سے جا کے پوچھو، اور وہ جو جواب دیں وہ بھی مجھے آگے بتانا۔ جب انہوں نے آگے بتایا، اچھا آج مجھے پتہ لگا کہ واقعی ابن عباس کو اللہ نے قرآن کا علم دیا۔ تو صحابہ مسئلہ نہیں سمجھ سکتے تھے، تم سمجھ لو کہ خود پڑھ کے، یہ خود پڑھ کے تو لوگ گمراہ ہوئے ہیں۔ کہتے ہیں کہ طواف اور صفا میں ماں یا بیوی ساتھ میرے پیچھے رہیں گے یا سامنے، جہاں وہ راضی ہوں ان کو رکھ لو، کوئی بات نہیں۔ کیا ہے یار، طواف میں کبھی کوئی آگے ہو جاتا ہے، کوئی پیچھے ہو جاتا ہے، ایک مسئلہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں۔ اصولی بات یہی ہے کہ تم ان کو پکڑ کے رکھو، اور عورتوں کو مرد کے پیچھے ہونا چاہیے۔ ہمارے انڈیا میں کچھ لوگ جو ہیں پری پتہ نہیں گیند والی لوئی پہنتے ہیں، مجھے کیا پتا وہ کون ہے کون نہیں ہے۔ جب وہ سلام نہیں کرتے تم بھی دفع کرو، اس کا مطلب ہے وہ کسی اور مذہب پہ ہے۔ ایک آدمی ہے، نماز پڑھتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، لیکن جھوٹ بولتا ہے، اللہ اس کو ہدایت دے۔ اس کو سمجھاؤ کہ جھوٹ اتنا بڑا گناہ ہے کہ زانی پہ لعنت نہیں آئی، لیکن جھوٹے پہ اللہ نے قرآن میں لعنت بھیجی ہے کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ کیوں جھوٹ بولتے ہو جو نماز پڑھتے ہو؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہفتے والے دن مچھلی کھانا حرام ہے۔ اب دیکھو یہ کوئی نیا مسئلہ ہے کہ ہفتے کے دن مچھلی کھانا حرام ہے، چون ہفتے والے دن مجھے پکا کے بھیج دیا کرو، تم نہ کھایا کرو نا، تمہارے لیے نعوذ باللہ حرام ہو گئی۔ یہ کیا جہل والی باتیں، وہ حرام ہے وہ حلال ہے، حلال حرام اللہ کرتا ہے، تم کرتے ہو۔ وہ تو ہفتے والے دن یہودیوں پہ یہ سختی آئی تھی کہ تم شکار نہ کرو، یہ تھوڑا ہے کہ مچھلی حرام ہو گئی۔